الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجدك يتيما فآوى وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی طٰہٰ وہی فرقہ وہی یاسی وہی قرآن۔ میرے بڑے ہی محترم حضرت ناظم صاحب اور میرے پیارے دوستوں ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس دلکش ساعت ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریز تھی تو دوسری طرف بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ حسین و دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کے ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا، جب گٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آوازوں سے محروم کر دیے گئے۔ آپ نے ایک ایسی سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک پرخطر خوفناک تھا، ہر طرف گلی کوچوں میں تلواروں کی جھنکار گالی گلوچ کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ کتنا خوفناک منظر تھا، باپ باپ چلاتے ہوئے معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اللہ کتنا خوفناک منظر تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے مکہ کی گلیوں میں جب مکہ کے اندر سورج طلوع ہوتا تھا تو مکہ کی گلیوں میں بچوں کو بھیڑ لگ جاتی تھی، رقص و سرور ناچ گانا خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان پورے تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا تاکہ ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ حضرات محترم، آپ کی فہرست بے مثال، آپ کے مرتبے بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بھی بڑی نرالی تھی۔ حضرات محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے فحش کلامی کی، نہ کبھی کسی سے بدعہدی اور دغابازی کی، نہ کبھی کسی سے گالی گلوچ کی، اور نہ ہی کبھی آپ نے بتوں کی پرستش کی۔ زمانہ جاہلیت کے اس پرمعصیت گندے ماحول میں بھی آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ ہر طرف آپ کے عدل و انصاف، تقوی و طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ خاندان قریش میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کے شور تھا۔ کوئی تبصرہ کرتا آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر کتنا نیک اور بھولا بھالا ہے، لات و عزہ کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میری کانوں نے سنا ہے۔ یہیں پر بس نہیں میرے دوستو، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے آمنہ، نہ تو یہ کہہ رہی ہے یہ جیسا بچہ نہ تو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ تیری آنکھوں نے سنا ہے، نہ تیری آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ تیری کانوں نے سنا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کمال ایسا جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، اس آئینے میں کوئی بات نہیں۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
ان اللہ اصطفیٰ آدم. میں یہ کہتا ہوں، میں پہلے بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ بشر تھے، لیکن اس بشر میں سے جس خاندان اور جس طبقے اور جس گروہ اور جس قافلے کا انتخاب کیا، وہ کون سا قافلہ تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، تمام نبیوں سے منتخب فرمایا. کبھی اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ اسماعیل، اصطفیٰ اسحاق، اصطفیٰ عیسیٰ. اس اصطفیٰ میں سے جس کو پیدا کیا وہ ہے میرا مصطفیٰ. جانے جاں ہے میرا مصطفیٰ. روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ. روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ. کمالیت آدم ہے میرے مصطفیٰ. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان. حضرات محترم، وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آخر میں آج جو حالات چل رہے ہیں، آپ اس مقدس اور ذات عالی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مجروح کیا جا رہا ہے. میں بس یہ آخر میں 2 منٹ گفتگو کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. بالکل 9 بجے کا ٹائم ہے، بولیے. محترم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ گستاخی کرنے والے تو سن، اگر تو نے مجھے فسادی کہا، ہم نے برداشت کر لیا. تم نے ہمیں جہادی کہا، ہم نے برداشت کر لیا. تو نے ہمیں دہشت گردی کہا، ہم نے برداشت کر لیا. تو نے ہمیں جو کہا ہم سن لیا. لیکن تو نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مجروح کرنے کی کوشش کی، اگر تو نے شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، تو کان کھول کر سن لے. ہمیں اس بات سے ڈر نہیں ہے کہ ہمیں موت آ جائے گی. ہم تیرا بھی انشاءاللہ خاتمہ کر کے رہیں گے. ہمیں بالکل اس بات سے نہیں ڈر ہے. ہم تو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ راہ میں رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن رکتا کون ہے؟ راہ میں رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن رکتا کون ہے؟ موت کل آتی ہے، آج ہی آ جائے، ڈرتا کون ہے؟ واہ.